راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا اس فیصلے کے حوالے سے جو کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ختم کی گئی تھی، وہ فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے۔ دیکھیے جی، تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہے نا وہ یون چارٹر کے تحت اس پر اس نے تصدیق کی، اس کے ممبر ہیں، اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے نا ہندوستان اور پاکستان کے کسی بھی پر جو بھاگ انڈین سپریم کورٹ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ ان کے اپنے طور پر تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے 1957 میں جب مقبوضہ جموں کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے ہندوستان کے ساتھ اتحاد کی قرارداد منظور کی تھی تو پاکستان جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں گیا اور سیکورٹی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے آپ کشمیر عوام کی منگوں کو جو ہے وہ جانچ سکیں۔ تو یہ پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی بالکل ابھی بات کر رہے تھے ہمارے دوسرے ساتھی، پاکستان کسی ویک وکٹ پہ نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں اس کے رکن ہے، اس کے جو ہے سیکورٹی کونسل کے اس میں سیکرٹری ہیں دونوں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 370 کشمیر کا مسئلہ نہیں، یہ خام خواہ ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ ویسے ہی اس دنیا کے اندر بار دکھانے کے لیے ہمارا اصل مسئلہ تو یون سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت ہے۔ یہ تو شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو نے فراڈ کیا، شیخ عبداللہ ملے ہوئے تھے آپس میں۔ یہ وہ ہے جو انسٹرومنٹ ہے ایکسیشن کا جس پر دستخط کیے گئے، وہ اس کے تحت جو یہ ہے کہ فیصلہ کشمیری عوام نے کرنا ہے، آخری اس پہ لکھا ہوا تھا وہ کریں گے، تو وہ بھی تو نہیں کر پایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جو ہمارے جو لوگ ہیں مثلا ہمارے منیر اکرم صاحب جو وہ سیکورٹی کے ایشوز پر بڑے ماہر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو ہمارے پرانے سفارتکار ہیں اور باقی بڑے لائق لوگ ہیں، یہ بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی طے کریں کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان کے حوالے سے، پاکستان سیکورٹی کونسل میں جائے، اس خوف سے نہ جائے کہ جی شاید اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ یہ کل امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا عرب ممالک کی قراردادوں کو، تو کیا فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ امریکہ کو ویٹو کر دی۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ایسا نہ ہو جیسے 5 اگست کو ثبوت ہو گیا تھا، ہم نے آگے سے کوئی بات ہی نہیں کی، یا جو جنیوا میں جو ہوا تھا وہ نان پرولیفریشن، وہ جو سول نیوکلیر ڈیل میں ہم نے بات ہی نہیں کی اور ہندوستان کو واک اوور مل گیا۔ یہ فوری طور پر جو ہے آپ کو جو ہے نا یہ آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان اس حیثیت میں ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے بغیر جو ہندوستان فیصلے کرتا ہے اس کو دنیا میں لا سکتے ہیں، ہم یہ حمایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کچھ ہوا ہے نا اپنا اس کے اندر فلسطین کے اندر، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جمہوریت کے نام پر جو ہے یہ کیسے جو ہے یہ لوگوں کے بنیادی کو غصب کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ اسرائیل ہو یا ہندوستان ہو۔ فاروق حیدر صاحب، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اتنی دہائیاں گزر گئی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہیں ویسٹ کے بھی بھارت کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ انفورس نہیں کرا پا رہا ہے۔ تو پاکستان کا جو کردار رہا اس سلسلے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے اپنی رسپانسبلٹی میں مزید اضافہ کرنا ہوگا؟ جی ایسا ہے، دیکھیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس کا سیاسی بھی اور اقتصادی بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھ کر یہ ہے کہ یہ اس خطے کے پاکستان ڈھال ہے اس میں ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کے دوسری پسندانہ عزائم کے خلاف۔ یہ میری بات یاد رکھیے کہ پاکستان ڈھال ہے ادھر، اللہ پاکستان کو قائم رکھے، مضبوط رکھے۔ تو پاکستان کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہیں۔ ٹھیک ہے ہندوستان 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے، لیکن پاکستان کی ذمہ داریاں کم نہیں ہے۔ پاکستان یہاں پر ایک بیلنسنگ فورس ہے اس خطے کے اندر، جو ہندوستان کے جو عزائم ہے اس کو روکنے کے لیے۔ تو ان مستقبل کے حوالے سے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی حکومت کو، ہمارے جو ماہرین ہیں ان کو بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی طے کرنی ہے تاکہ یہ جو ایک فاشسٹ سوچ جو مودی نے ہندوستان کے اندر پیدا کی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ تو یہ وقت ہے پاکستان کے لیے کہ وہ فوری طور پر جائے سیکورٹی کونسل میں جائے، اور اس کو 370 کو چھوڑیے ایک طرف، آپ نے یون سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت جو ہے آگے بات کرنی۔ ٹھیک ہے قراردادی آپ کوئی کہیں گے کہ 75 سال ہو گئے تو کچھ نہیں ہو سکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی فلسطین کی بھی تو اتنی ہے نا، ہماری 47 میں، ان کی 48 میں، وہ بھی مسئلہ موجود ہے، ہمارا بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہمیں ایک بیٹھ کر جو ہے نا بڑی حکمت عملی سے طے کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ جی صرف 370 پر نہیں زور ڈالنا ہم نے اصل میں زور ڈالنا سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر۔ فاروق حیدر صاحب، بی جے پی کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے یا ایسے اقدامات سے اس کو مزید فروغ ملے گا اور انہیں مزید حوصلہ ملے گا؟ آنے والے دنوں میں کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہندوستان اپنے طور پر جو بی جے پی کی سوچ ہے
وہ ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے ابھرتی ہوئی یہاں پر ایک اقتصادی فوجی اور سیاسی قوت. تو وہ ایسی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کو آسانی سے جو ہے نا وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی. اس کے لیے ایک آپ کو ایک فرم جو ہے نا وہ اسٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو. میں پھر یہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اس چھوٹے جو ممالک ہیں اس ارد گرد کے ہندوستان کے چین کے ساتھ تعلقات خراب, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کے رہے ہوئے ٹھیک ہے حسین واجد, لیکن یہ پھر نیپال کے ساتھ بھی اس کا ایشو ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ بھی اس کا ایشو ہے. وہ ادھر جا کر نیچے ادھر اور بھی بحر ہند میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے اپنا جو ہے نا وہ سامراجی نظام کو بڑھانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہندوستان کا اصل چہرہ سامنے لانا, اور وہ چہرہ ہے یون سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے طور پر آپ نے اس کو لانا ہے. جو کچھ دیکھیے نا وہ کہتے ہیں جی بات جمہوریت ہے, ادھر مشرق وسطی میں اسرائیل وہ جمہوریت ہے جو کچھ آج کر رہا ہے. ہندوستان بھی اسی طرح اپنے آپ کو جمہوریت کرتا ہے. منی پور میں کیا ہوا ہے, مشرقی پنجاب میں کیا ہوتا رہا ہے, اور دیگر علاقوں میں کیا ہوتا رہا ہے ہندوستان میں, یہ جو ہے ساری کشمیر کے اندر کیا کرتا رہا وہ, اور جس جگہوں پر وہ انڈیا کیا کرتا ہے. اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھانا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہمیں بالکل پریشانی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے موقع پر سختی سے قائم رہنا چاہیے, اور یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے بار بار ہمیں دروازہ کھٹکانا پڑے گا. یہ نہ سوچیں کہ جی ہم گئے تھے آخری بات فرانس میں ہوئی تھی اس کے بعد بات نہیں بنی, اس سے تو پھر ہندوستان کو واک اوور مل جائے گا جیسے اس کو سول نیوکلیئر ڈیل میں مل گیا. ہم نے بات ہی نہیں کی. اور جیسے 1900 یہ جو ہوا تھا 5 اگست 2019 کو, ہم نے آگے سے وہ رسپانس ہی نہیں دیا جو دینا تھا ہم نے. تو جس سے ہندوستان کو میں بہت ساری باتیں جو ہمیں اس وقت کہہ نہیں سکتا یہ ملکی مفاد کے خلاف ہیں, اس کو بات کو باہر کرنا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں بالکل ریزولوٹ ہو کر جو ہے نا اس پر بارے میں اس کو پالیسی بنانی پڑے گی, جذبات سے ہٹ کر بنانی پڑے گی. ہمیں جو ہے اپنے اسٹریٹجی طے کرنی ہے. پاکستان کو آئندہ آنے والے اس خطے کے اندر جو آئندہ 15 سال 20 سال 10 سال 50 سال کے جو حالات ہیں واقعات, اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی پاکستان کو. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.